ابھی جو طالبان آئے ہیں تو یہ کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک مطلب ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہے امریکہ اور طالبان کا؟ امریکہ چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ مسئلہ حقیقی معنوں میں حل ہو۔ اگر وہ چاہتا تو اشرف غنی کو مینس کیوں کرتے اور پھر جاتے وقت اتنا بھاری اسلحہ کیوں چھوڑتے؟ ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب اس وقت تھے شاہ محمود قریشی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے نہیں وہ طالبان کے وزیر خارجہ آئے، ایسے ان کی وکالت کر رہے تھے۔ پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ اب تو پھر جو ہے نا مطلب اب تو ہم مطلب وہ کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں بھی وہ نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے۔ پاکستان بھی آزاد خود مختار ملک ہے، اس میں کوئی مداخلت کرے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ افغانستان میں کوئی مداخلت کرے تو ہم مخالفت اس لیے کریں گے کہ پھر اس کا نزلہ ہم پہ ہی گرتا ہے۔ تو یہ ایک جو صورتحال اب بن گئی ہے، یہ ہماری ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑا مطلب اہم سوال ہے کہ آخر وہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ نہیں بنتی ہے؟ یہاں مسئلہ ہے یا وہاں مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو اگر میں یہ بات بتاؤں کہ افغانستان کو اگر ہم آزاد خود مختار ملک مانیں اور نہ چھیڑیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب کیوں امریکہ یہاں پہ آ کے اپنی مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرے؟ پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد ہے ٹی ٹی پی کے، پاکستان کے مخالف جو گروپس ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہے۔ میں یہ اس کے آگے بھی جانا ہے نا جی کہ یہ ٹی ٹی پی کس نے بنائی، ان کی یہ حیثیت کس نے یہاں پہ، یعنی وہ اس حیثیت میں آج افغانستان میں وہ ایک پوزیشن رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ ان کا یہ پارلیمانی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ سارے نوجوان ہیں، پوری مطلب یہ ایک تاثر ہے کہ اگر یہ اس طرح مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا احتجاج کریں گے، احتجاج کے ذریعے سے ہم اپنے مطالبات منوائیں گے، تو یہ مطلب آپ سمجھتے نہیں ہے کہ اس طرح پھر یہ جو ہے نا نوجوان ہے سارے بات تشدد کی طرف نہ جائیں؟ ہم سمجھتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کہ ہم نے بڑے جتن سے پختونوں کو پرامن طریقے سے جمع کیا، عدم تشدد پہ راضی کیا۔ اگر جمہوری راستہ بھی ہم بند کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو پارلیمان میں پریزنس ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ ایسا ہے کہ اگر پاکستان میں ووٹ کے ذریعے انتخاب ہوتا تو یہ میں کبھی نہیں مان سکتا کہ آج جو الیکشن اس خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، مسلم لیگ نون ختم ہو گئی، صحیح، یا جمعیت علماء اسلام ختم ہو گئی۔ اس الیکشن میں تو جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا اس سے پہلے ان کا انتخابی نشان نہیں تھا۔ اب آپ خود سوچیں، آپ ایک منجی ہوئے سیاستدان ہیں، جب آپ کا انتخابی نشان نہ ہو، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، آپ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ یہی پی ٹی آئی تھی اور اس سے قبل لوکل باڈیز کے الیکشن تھے تو اس کے نشان پہ کوئی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے اپنے بندے بیٹ پہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ پہلے مرحلے میں وہ ہار گئے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن دوسرے مرحلے میں دیکھیں، دوسرے مرحلے میں وہ جیتے ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ سویپ کیا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہمدردی کے اونٹ ان کے نہیں، یہ بھی ہے، ٹھیک، اتنے نہیں ہیں جتنے بڑھائے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ سارے زیر اعتاب تھے تو اس کے باوجود مطلب اس کو کیسے ووٹ ملے؟ یہ افسوس کی بات ہے۔ میں تو چونکہ آپ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، آپ سینئر ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے الیکشن جیتا، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا۔ اچھا، تو میں کنفیوز ہو رہا ہوں نا، آپ مطلب یہ confusion بتائیں کہ ختم کرنا آپ چاہتا جو ہے نا یعنی وہ جنرل فیض اس وقت جو ہے نا وہ جو مین ادارہ تھا اس کی سپورٹ اس کو حاصل نہیں تھی، جنرل فیض اپنے طور پہ جو ہے نا یہاں پہ اپنے چینجز لا رہا تھا۔ جب تک باجوہ صاحب تھے تو اس کو حاصل تھی، لیکن کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ مذاکرات کی وقت تک باجوہ صاحب تھے نا۔ لیکن میاں صاحب آپ لوگ یہ اگر زیادتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، باقی جماعتیں بھی ہیں، آپ لوگ کوئی بیانیہ بھی نہیں بنا سکے نا؟ نہیں، بیانیہ تو ہم بنا سکے، ہمارا بیانیہ سیدھا سادہ بیانیہ، امن سے بڑھ کے کوئی بیانیہ ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ خود دہشت گردی کو جو ہے نا وہ حمایت کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ تو بریگیڈیئر محمود صاحب نے کھل کے بتایا۔ جی اچھا، اس نے کہا کہ دہشت گردی کا یعنی گنڈا پور کے نام پہ تنظیم ہے جی جی، کہ وہ تم سے بتا مانگے تو تم دے دو،
تو یہ ابھی بھی دے رہے ہیں بتا؟ بالکل بالکل، وہ وزیر اعلیٰ بھی بتا دے رہے ہیں. یہ تو گورنر نے خود کہا ہے، ریکارڈ پہ ہے. مطلب ہمیں ایک تاثر ملتا ہے کہ جب سے وہاں پہ طالبان آئے ہیں تو جو عوامی نیشنل پارٹی کا موقف ہے اس میں تھوڑی سی ہمیں نرمی نظر آ رہی ہے. احمد ولی خان صاحب نے متقی صاحب سے ملاقات بھی کی تھی، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نرمی کی بات نہیں ہے. پالیسی ملاقات تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کیا ہم نے طالبان سے مذاکرات نہیں کیے؟ تو ابھی یہ ایک مطلب الزام لگایا جاتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے نا وہ موریثی سیاست اس پہ قبضہ ہے ولی باغ کا، ولی خان کی فیملی کا. ابھی وہ ظاہر ہے کہ احمد ولی خان صاحب دوبارہ بنائے گئے ہیں یہ پاکستان میں عجیب سی بات چل نکلی ہے. یہ تو اب ساری دنیا کی بات ہے. کوئی ایسا کیوں نہیں کہتے کہ یہ خاندانی سطح پہ قربانی دیں گے؟ اچھا، یہ الٹ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان رفعت اللہ اورکزئی. ناظرین، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال گزشتہ کئی سالوں سے کشیدہ ہے، لیکن حالیہ کچھ مہینوں میں اس میں مزید شدت آئی ہے. گزشتہ سال یعنی 2024 میں مختلف رپورٹوں کے مطابق تقریباً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 60% تشدد یا وائلنس میں اضافہ ہوا ہے. یہاں پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے، وہاں طالبان نے قبضہ کیا ہے، تو اس کے بعد سے یہاں دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ اور اس کے ساتھ اور دیگر ایشوز پہ آج ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے مہمان ہیں جناب میاں افتخار حسین صاحب. میاں افتخار حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ہیں، دو مرتبہ MP رہ چکے ہیں، صوبائی وزیر رہ چکے ہیں. میاں صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی. خدا. میاں صاحب، یہ جو ابھی حالیہ دنوں میں آپ کی جو جماعت ہے وہ اکثر اوقات اس پہ بات بھی کرتی ہے، یہ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ویسے کئی سالوں سے مطلب یہاں پہ حالات کشیدہ ہے، لیکن حالیہ سال یا 2 سالوں میں اس میں مزید شدت آئی ہے. آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، اور 40 سال سے تقریباً یہ سلسلہ جاری ہے. جب سے افغانستان میں ثور انقلاب آیا جی، تو اسی سال یہ مسئلہ شروع ہوا، اور پھر جب رشیا افغانستان میں آیا تو اس سے تو امریکہ نے بھی یہاں پہ اپنے ڈیرے جمائے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ایک منصوبہ تیار کیا. جی. اور اس بنیاد پہ وہ جو افغان مہاجر ہم نے یہاں پہ ان کو بلایا، ورنہ وہ آ نہیں رہے تھے، لیکن ہم نے ان ترغیب دی کہ وہ آئے، اور پھر ہم نے ان کو پناہ دی، اور پھر ان کو ہم نے ٹریننگ دی. پھر وہی مہاجر جو ہے وہ مجاہد بنا، اور پھر مجاہد سے وہ سلسلہ جاری رہا. تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے جو مسلسل جاری ہے. اور انہی دنوں میں ہمارے اکابرین نے فخر افغان باچا خان نے اور خان عبدالولی خان نے یہ بات کھل کے کہی تھی کہ یہ لڑائی یہ روس اور امریکہ کی لڑائی ہے، یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے. جی. لیکن چونکہ روس کے مقابلے میں وہ چونکہ کیپٹلزم کے مخالف قوت تھی، اور یہاں پہ کیپٹلزم جو ہے وہ مقابلے میں امریکہ وہ مقابلے میں آیا، تو ان کو ضرورت تھی کہ وہاں پہ ایک نظریہ ہے، تو یہاں سے کس نظریے کے تحت لڑا جائے. تو بدقسمتی سے ضیاء الحق صاحب ان دنوں میں یہاں پہ ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے اسلام کے حوالے سے جہاد کا نام دے کے اور ان کی لڑائی شروع کی. اور وہ لڑائی بدقسمتی سے آج تک وہ جاری ہے، اور مختلف ناموں سے جاری ہے. افغانستان کی ایک تھوڑی سی کہ ہم ایک افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں نہ بادشاہت پسند آئی، اچھا، نہ پھر وہ نیم جمہوری حکومت داؤد خان کی نہ وہ پسند آئی. پھر انقلابیوں کی حکومت آئی، تو انقلابیوں میں بھی ہمیں ایک بھی پسند نہیں آیا. نور محمد ترک ہمیں پسند نہیں تھا، حافظ الامین ہمیں پسند نہیں تھا، ببرک کارمل ہمیں پسند نہیں تھا، ڈاکٹر نجیب اور ڈاکٹر نجیب جیسے عظیم شخصیت جس نے اپنی جنیوا ایکارڈ کے تحت اپنی
کرسی کی قربانی دی، اپنی یعنی صدارت کی قربانی دی، اور اس نے کہا کہ اگر افغانستان میں امن آ سکتا ہے تو میں یہ کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اور جنیوا ایکارڈ ہوتے ہوئے بھی پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا. یعنی جنیوا کے زیر نگرانی اس کو پکڑنا، پھر اس کو یعنی پھانسی پہ چڑھانا اور بے حرمتی کرنا، یہ سارے لوگوں نے دیکھ لیا. بالکل. پھر اس کے بعد لوگ خوش تھے کہ اس کو سزا ملی، اور اب وہ لوگ آ گئے جو یہاں پہ لوگوں کو پسند تھے. ورنہ جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر نجیب جب اپنی صدارت چھوڑ رہے تھے تو اس نے کہا کہ ان کو آپس میں ملا لیں کہ یہ آپس میں پھر نہ لڑے اور اس کے بعد امن ہو. تو یہ خانہ کعبہ گئے. خانہ کعبہ میں انہوں نے قسم کھائی کہ ہم ایک ہوں گے، متحد ہوں گے اور افغانستان کو آباد کریں گے. لیکن بدقسمتی سے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس پہ بھی ان کا عمل نہیں ہوا. پھر اس دوران یعنی طالبان کی حکومت آئی اور 2 دفعہ ان کی حکومت آئی، اور پھر امریکہ بھی یعنی یہاں پہ آیا اور ان طالبان کے خلاف آیا، تورا بورا بنایا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور منصوبہ بنایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ ایک جمہوری حکومت اور سیٹ اپ ہونی چاہیے. صحیح. تو اس کے بعد کرزئی صاحب آئے، تو کرزئی صاحب کو وہ بھی لوگوں کو پسند نہیں تھے. پھر اس کے بعد اشرف غنی صاحب آئے. تو یہ کتنی بڑی سازش ہوئی کہ یہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، ان کی حکومت تھی، یعنی وہ ریاست کا یعنی سربراہ تھا، صدر تھا. بالکل، لیکن شامل نہیں تھا مذاکرات. شامل نہیں تھا. امریکہ نے مذاکرات دوحہ میں کرائے اور پاکستان نے اس کی سہولت کاری کی. صحیح. اور وہی کچھ یعنی جو لوگ وہ چاہتے تھے وہی لوگ آئے، لیکن آج وہ بھی ان کو پسند نہیں ہے. تو یہ کہاں پہ خرابی ہے کہ سارے لوگوں کو افغانستان میں ہم نے آزمایا، پھر بھی وہ ہمیں راس نہیں آئے. صحیح. بات ہماری پالیسیوں کی ہے. ٹھیک. ہماری اپنی پالیسی غلط ہے، اور ہم روز اول سے کہتے ہیں کہ اپنی پالیسی اپنے پاکستان کی دھرتی کی حفاظت کے لیے بنائیں، نہ کہ وہ امریکہ کی مفادات کے لیے یا بیرونی مفادات کے لیے بنائیں. اور وہی سب کچھ جاری ہے. اور اب تو پہلے تو یہ دہشت گردی تھی، مداخلت تھی، امن و امان کا مسئلہ تھا. صحیح. اب تو یہ جنگ بن گیا. یعنی ہمارے ہوائی طیارے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، اب جنگ کی حالت ہے. بالکل. وہ زمینی اٹیک ہم پہ کر رہے ہیں. تو وہ تو جنگ کی صورت اختیار کر گئی. تو یہ جو ابھی دوحہ معاہدے کی آپ نے بات کی، اس میں یہ ہے کہ پہلے تو امریکہ یہاں پہ آیا، 20 سال تک اس نے ایک ریاست کھڑی کی، وہاں پہ اتنا زیادہ پیسہ لگایا، $1 ٹریلین انہوں نے لگائے. پھر وہ انہوں نے دوحہ میں معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر اشرف غنی جو ہے نا اس کو شامل ہی نہیں کیا گیا. تو یہ جو اس کا ذمہ دار مطلب ابھی جو طالبان آئے ہیں، تو یہ کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ ایک مطلب ایک ٹیسٹ ایگریمنٹ ہے امریکہ اور طالبان کا؟ امریکہ چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ مسئلہ حقیقی معنوں میں حل ہو. اگر وہ چاہتا تو اشرف غنی کو مائنس کیوں کرتے، اور پھر جاتے وقت اتنا بھاری اسلحہ کیوں چھوڑتے؟ $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. 7 ارب. وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. یہاں پہ یعنی آگ کو بھڑکانا تھا اور دہشت گردی کو مزید پھیلانا تھا. ان کی اصل جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ان کو 2-3 ایسی بڑی چیزوں کے لیے یہ دہشت گردی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ یعنی رشیا کا بھی راستہ روکے، ایک دوسرا یہ کہ ایران کا بھی راستہ روکے، اور اب تو بڑھ کے سب سے وہ چائنا کا راستہ روکنے کے لیے دہشت گردی ان کے لیے بڑی ضروری ہے کہ یہاں پہ سی پیک کا مسئلہ حل نہ ہو. اور سی پیک چونکہ افغانستان میں بھی بن رہا ہے اور پاکستان میں بھی بن رہا ہے، تو دونوں اطراف سے انہوں نے ان کا راستہ روکا ہے اس دہشت گردی کے ذریعے. تو یہ ان کے فائدے میں ہے، اس لیے وہ دہشت گردی چاہتے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں جو وسائل ہیں، اب تو ہمارے وسائل اتنے یعنی ہم نے تو استعمال نہیں کیے، یا تو دشمنوں نے ہمارے استعمال کیے یا وہ محفوظ ہے. باہر کی دنیا میں اب معدنیات اور یہ تمام وسائل ختم ہونے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہاں پہ خدا کے فضل و کرم سے بالکل کافی تعداد میں موجود ہے. تو اب ہماری اپنی دولت، ہمارے وسائل ہمارے دشمن بن گئے. یعنی وہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں اور ہمارے وسائل کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. یہ سیدھی سادھی. اور پھر دہشت گردی ایک منافع بخش کاروبار ہے، اور کوئی بھی بندہ اپنا کاروبار بند نہیں کرتا، اس کو پھیلاتا ہے. لہٰذا یہ ایک بین الاقوامی دہشت گردی ہے، اور ہمارے مقامی لوگ اس کے سہولت کار ہیں. اور ہم یہ بار اس لیے کرنا چاہتے ہیں دل سے کہ ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں.
ورنہ ہم بھی اور لوگوں کی طرح یعنی جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہم بھی گزارتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے، ہم سچ بات بتانا چاہتے ہیں. اگر باچا خان اور ولی خان کی بات مانی جاتی تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی. آج اگر وہ آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کی بات مانے تو یہ پوزیشن اس طریقے سے نہیں رہے گی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ یہ جنگ ایسی ہے کہ اب تو مقامی جنگ ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تاریخ میں سب سے اچھا دوست پاکستان کا افغانستان تھا، اور وہ اس لیے تھا کہ 2 دفعہ ہم نے ہندوستان سے لڑائی لڑی، 71 کی لڑائی، 65 کی لڑائی، لیکن اس طرف سے کسی نے ہم پہ وار نہیں کیا. یعنی اس دوران افغانستان نے ہمیں سپورٹ کیا. تو اس سے بڑھ کے اور یعنی ایک اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ تو اس اچھے بھلے دوست کو ہم نے دشمن بنایا. صحیح. اور آج جنگ کی صورت تو یہ جنگ بین الاقوامی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ تیار ہے سب کچھ. جب رشیا بھی ہے، روس بھی یعنی چین بھی ہے، اور ساتھ میں امریکہ بھی ہے، اور تینوں اس میں انوالو ہے، تو بین الاقوامی لڑائی اور کس چیز کا نام ہے؟ اسی کا نام ہے. اور اب جو کچھ ایران کا بنا اور جو ہمارے شام میں جو کچھ ہوا، تو اس کے اثرات بھی یہاں پہ اب ظاہر ہونے لگے ہیں. بالکل. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی اگر ہماری بات سنے تو اب تو بس یعنی 40 سال کی یہ دہشت گردی جو اب بین الاقوامی جنگ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور ایک بڑی تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے، اب تو لوگ ہوش کے نہ ہون لے. کتنے پیسے یہ لوگ کمائیں گے ہمارے خون پہ، کتنی یہ تباہی مچائیں گے. اب تو خیبر پختونخوا کی جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا میں تو یہاں پہ حکومت ہی دہشت گردوں کی ہے. یہاں تو پالیسی جو چلتی ہے دہشت گردوں کی، ان کی حکومت ہے. اور پھر یہ لڑائی جس وقت افغانستان میں موجودہ حکومت بنی تو فیض حمید صاحب یعنی وہ گئے، اور فیض حمید اکیلا نہیں تھا. یہ جب ہم فیض حمید کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ نہیں تھا، اس کے سیاسی دوست بھی تھے جو کہ آج یہاں پہ ہماری صوبائی حکومت میں برا جمع ہیں. یہ ان کے ساتھی تھے، ہیں، اور ان کی اب بھی کمٹمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے یعنی اسٹیبلشمنٹ میں ان کے ساتھی ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے جو یہ سب جنرل فیض وہاں پہ گیا اور انہوں نے خوشی منائی، اور پی سی میں جا کے وہ جس طریقے سے جو 15 اگست 2021 کو طالبان نے وہاں قبضہ کیا، کابل کا سقوط ہوا، تو یہاں پہ بڑے شادیانے بجائے گئے. یہاں پہ جو ہے نا مطلب عمران خان صاحب کا بیانات تو یاد ہے نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے طالبان نے. ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب اس وقت تھے شاہ محمود قریشی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے نہیں وہ طالبان کے وزیر خارجہ ہے، ایسے ان کی وکالت کر رہے تھے. پھر یہ اچانک کیا ہوا؟ اب تو پھر جو ہے نا مطلب اب تو ہم مطلب وہ کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں وہ نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے. یعنی مطلب ہم وہاں پہ کاروائی کر رہے ہیں، ہوائی لڑائی تیارے گئے. ایسا ہی ہے، چونکہ یہ تو خوش ہو رہے تھے کہ اب ہمارے لوگ آگے. ہر بار جب افغانستان میں تبدیلی آئی اور ان کی مرضی کے مطابق آئی تو انہوں نے خوشی منائی، اور بعد میں یہ پچھتائے. کیونکہ یہ لڑائی اصل میں افغانستان تو آزاد خود مختار ملک ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا. یعنی اگر ہم اس کو آزاد خود مختار ملک نہیں مانیں گے تو امن کیسے آئے گا؟ پاکستان بھی آزاد خود مختار ملک ہے، اس میں کوئی مداخلت کرے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے. افغانستان میں کوئی مداخلت کرے تو ہم مخالفت اس لیے کریں گے کہ پھر اس کا نزلہ ہم پہ ہی گرتا ہے. تو یہ ایک جو صورتحال اب بن گئی ہے، یہ ہماری ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے. اچھا دوست کو ہم نے دشمن بنایا. اب ہم یہ ایک بات اب بھی کہتے ہیں کہ لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. افغانستان سے اس صورت میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو درست کریں، اور سفارتی سطح پہ اس بات کو سنبھالیں، اور اس طریقے سے کہ افغانستان میں بھی امن آئے اور پاکستان میں بھی امن. یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان میں امن نہ ہو تو پاکستان میں امن آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا، یہ ایک بڑا مطلب اہم سوال ہے کہ آخر وہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ نہیں بنتی ہے؟ یہاں مسئلہ ہے یا وہاں مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو اگر میں یہ بات بتاؤں کہ افغانستان کو اگر ہم آزاد خود مختار ملک مانیں اور نہ چھیڑیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا، اب کیوں امریکہ یہاں پہ آ کے اپنی مفادات کے لیے ہمیں استعمال کریں؟ کیوں؟ اور ہم ان کی مفادات کے لیے اس آگ میں کیوں کودیں؟
ہمیں تو ایسے دوست چاہیے کہ چین جو ہے یہاں پہ یعنی سرمایہ کاری کر رہا ہے تو اس میں اپنا حصہ بھی لے رہے تو ہمیں بھی دے رہے. امریکہ تو خود یہاں پہ اسلحہ استعمال کر کے اس کو آزما رہا ہے اور ہمارے بدن یعنی ہمارے جسموں پہ آزما رہا ہے, ہماری نسلوں کو ختم کر رہا ہے, ہماری قوم کو ختم کر رہا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کیسی دوستی یعنی رکھیں اور ان کی پالیسیوں کو کیوں آگے لے کے جائیں. پالیسی اگر ہم اپنے ملک کی طرف دیکھیں تو اب یعنی ہم لڑائی لڑیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ہندوستان سے لڑائی ہے, ایران سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, آج افغانستان سے بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم اگر سنبھالے تو یہ ہماری غنیمت ہوگی. یعنی یہ پاکستان تو دولخت ہوا نا, تو یہ پالیسی ہماری غلط نہیں تھی. اس وقت تو افغانستان ادھر نہیں تھا نا. افغانستان کی اگر کوئی خامی ہوتی تو پھر تو یعنی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو کیوں کر ہوا. آج بنگلہ دیش اس لیے الگ ہوا کہ وہ صوبائی خود مختاری کی لڑائی لڑ رہے تھے, وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے تھے, اپنے وسائل کی بات کر رہے تھے. تو اس میں کون سی یعنی ایک غلطی لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ ایک قوم اپنی زبان کی حوالے سے حق مانگ رہا ہے, وہ اپنے وسائل کا یعنی حق مانگ رہے ہیں, اپنے پاکستان میں صوبائی خود مختاری مانگ رہا ہے, اور ایک آئین کے تحت ایک بھائی چارے کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو کیوں کر وہ الگ ہوا؟ اس لیے الگ ہوا کہ ہماری اس وقت کی پالیسی بھی ایسی ہی تھی کہ یحییٰ خان نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بنگالی یعنی محبت کی زبان نہیں جانتے, یہ گولی کی زبان جانتے ہیں. اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا, یہ ولی خان صاحب نے جب یہاں پہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہونے کی آوازیں اٹھ کھڑی ہوئی تو ولی خان صاحب لندن سے آئے, وہ شیخ مجیب الرحمن سے انہوں نے ملاقات کی تھی. بالکل ان سے کہا کہ یہ بات عجیب سی ہے کہ لوگ کہہ رہے کہ شیخ مجیب الگ ہونا چاہتے. تو اس نے ولی خان صاحب سے کہا کہ آپ تو خود مجھے جانتے ہیں, میں کیوں کر الگ ہوں. میں نے ہمیشہ یہاں پہ ظلم سہے ہیں, اور یعنی پاکستان کی آزادی میں مسلم لیگیوں کا سب سے بڑا کردار ہے, اور میں اسٹوڈنٹ لائف میں اس کے لیے لڑ رہا تھا. تو آج ہمیں آزادی ملی ہے, اور آزادی کے ساتھ ساتھ بہت مدتوں کے بعد بنگالیوں کو یہاں پہ اکثریت ملی ہے. تو اب میں کیوں الگ ہو جاؤں. میں تو پاکستان ہی میں رہنا چاہتا ہوں, پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں موقع دیا جائے. تو ولی خان صاحب نے کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے تو اس بات کو میں اور لوگوں تک پہنچاؤں. تو یحییٰ خان صاحب سے انہوں نے بات کی کہ اب آپ لوگ کہہ رہے کہ وہ تو جدائی مانگ رہے, وہ تو کہہ رہے کہ میں پاکستان ہی میں رہنا چاہتا ہوں, ہمیں پہلی دفعہ بنگالیوں کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے, اکثریت ہوئی ہے. تو یحییٰ خان نے ولی خان صاحب سے یہ بات کی کہ یہ لوگ محبت کی زبان نہیں جانتے, یہ گولی کی زبان جانتے ہیں. تو ولی خان صاحب کو شیخ مجیب الرحمن نے کہا تھا کہ یہ وقت مانگ رہے ہیں, یہ ہمیں قتل کریں گے, یہ ہمیں گولیوں سے چلنی کریں گے. اور وہی کچھ ہوا کہ اس نے پھر ولی خان صاحب کو الوداع کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ مجھ سے آخری بار گلے ملنا, شاید پھر یا میں نہ ہوں یا تم نہ ہو, اور یا ہم الگ الگ ہوں. صحیح. تو یہ بات, تو اگر ایک تجربہ ہم نے کیا اور پاکستان کو دولخت کیا تو اس سے ہمیں کچھ نہیں سیکھنا چاہیے. آج بھی اگر ہم پاکستان کو یعنی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑوسیوں سے اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. ہم کسی باہر کے ملک کے لیے اپنے ملک کو آگ میں دھکیلنا نہیں چاہتے, یہی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ دہشت گردی اتنی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت کا اعلان ہے کہ کوہاٹ سے لے کے بالکل ڈیرہ اسماعیل خان تک جنوبی اضلاع ہے, جنوبی اضلاع, رات کو پولیس کو نہیں نکلنا چاہیے. بالکل. ایک سوال ہے, پولیس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری ایک فورس ہے, جب وہ نہ نکلے تو امن و امان کون قائم کرے. پھر اس کے ساتھ ایک اور اعلان ہے کہ سرکاری بندہ کسی طور یعنی وہ سفر نہیں کرے گا, یا جیب میں کارڈ نہ رکھے اور اگر کرے بھی تو کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ آئیڈینٹی کارڈ ہو یا یعنی سروس کا کارڈ ہو کہ پتہ چلے. یعنی سرکاری بندہ نظر نہ آئے تو پھر امن و امان کون قائم کرے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ رات کو تو دہشت گردوں کی حکومت ہے. ہم نے بھی حکومت کی ہے, ہمارا ریکارڈ بھی دیکھ لیں, ہمارے وقت میں بھی یہ دہشت گردی تھی. ہم نے تو پولیس کو نہیں کہا تھا کہ آپ رات کو نہ نکلیں,
ہم نے تو پولیس کو نہیں کہا تھا کہ آپ مقابلہ نہیں کریں، ہم نے کہا کہ ملک کو ضرورت ہے، اس دھرتی کو ضرورت ہے، تمہیں بھی مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں بھی کرنا ہے، پولیس بھی شہید ہوتے رہے اور ہم بھی ہوتے رہے اسی طریقے سے۔ اور پھر اس دہشت گردی کو ہم نے اس طریقے سے یعنی کم کیا، اور ایک حالات اس طریقے سے ہوئے کہ چونکہ ہمارے ہاں ملکنڈ ڈویژن میں ایک عروج پہ دہشت گردی تھی، بالکل اگر پھر آپ کوئی سوال کرے تو پھر میں جواب دوں گا، تو ہم نے جانوں پہ کھیل کے اس دھرتی کے لیے یعنی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ باچا خان کے پیروکار تقریباً 1200-1300 کے قریب یعنی ہمیں شہید کیا گیا، ہمیں یعنی الیکشن کے لیے یعنی میدان میں نہیں چھوڑا گیا، کہ ہمارے دفتروں پہ چڑھ دوڑے، ہمارے گھروں پہ چڑھ دوڑے، سب کچھ کیا، لیکن ہم ڈرے نہیں، ہم جھکے نہیں، ہم بھاگے نہیں، اپنی دھرتی کے لیے قربانی دی۔ آج کیا ہوا؟ وہ قربانی کے لوگ کدھر گئے؟ یعنی ابھی پاکستان یہ الزام لگاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد ہے ٹی ٹی پی کے، پاکستان کے مخالف جو گروپس ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہے، اور یہ افغان طالبان جو ہے نا ان کو مطلب وہاں ان کے ٹھکانے بھی ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، مطلب پاکستان کا یہ الزام آپ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ٹھکانے تو ادھر ہیں۔ میں یہ اس کے آگے بھی جانا ہے نا جی کہ یہ ٹی ٹی پی کس نے بنائی، ان کی یہ حیثیت کس نے یہاں پہ یعنی وہ اس حیثیت میں آج افغانستان میں وہ ایک پوزیشن رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ افغانستان میں یہ پوزیشن ان کی کیوں بنی؟ اور پھر افغانستان میں جو آج ٹی ٹی پی ہے تو یہ آج افغان یعنی جو افغان طالبان کی حکومت ہے، جی کیا اس کے بنانے میں ہمارا کردار نہیں ہے؟ تو اگر ہم اپنے ماضی پہ نظر رکھیں تو ہمیں تو چاہیے کہ دہشت گرد کو دہشت گرد سمجھیں۔ جی یہ گڈ اور بیڈ کا جب چکر چلتا ہے نا کہ مجھے مارے تو یہ دہشت گرد ہے، اور جو دوسروں کو میرے لیے مارے تو یہ دہشت گرد نہیں ہے، تو ایسی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک۔ گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑنا ہوگا۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی نہیں ہے، وہ تو برملا کہہ رہے کہ ہیں، لیکن ٹی ٹی پی سے مذاکرات کس نے کیے؟ ان کے دہشت گردوں کو یہاں پہ کس نے لایا؟ 40,000 لوگوں کو کون لایا؟ فیض حمید کے ساتھ کون کون تھے؟ کون وہ کردار ادا کر رہے تھے؟ آج اگر فیض حمید کو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے تو صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس نے زمین کی یعنی خرید و فروخت میں یعنی دغا بازی کی ہے، اور اس حوالے سے بات ہو رہی نہیں۔ چاہیے کہ پختونوں کی مستقبل سے کھیلنے والا، ہمارے یعنی اس سرزمین کی تباہی مچانے والا، اس کو تو اس پہ سزا ملنی چاہیے کہ تم نے یہاں پہ پختونوں کی مستقبل کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے ماں اور بہنوں کو اور آباء و اجداد کو خون سے نہلایا، کیوں کر نہلایا؟ اس کی اگر آج اس کو اس پہ سزا مل جاتی تو اور مل جائے تو آئندہ کے لیے کوئی ایسا نہیں کرے گا، لیکن اتنی صاف دہشت گردوں کو راستہ دینے والا اس پہ یہ کیس کیوں نہیں چلے اور اس میں کیوں سزا نہ ملے؟ لہٰذا ہم آج اور جنرل فیض حمید کی اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے حواریوں کی بات کر رہا ہوں۔ جی آج بھی ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، آج بھی ان کے رازدار ہیں، اور جاتے جاتے جب وہ یہاں پہ کور کمانڈر تھے تو اس وقت بھی یہ جو آج آپ الیکشن کے نتائج دیکھ رہے ہیں، اس میں جنرل فیض کی کمال ہے کہ اس نے یہاں پہ ایڈمنسٹریشن اپنی بنائی، اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ جو کہ آج جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلے یہ نتیجہ کیوں ایسا آیا۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل فیض حمید اکیلے میں اتنا مضبوط تھا، اس کے پس پشت پہ بہت سارے لوگ تھے، اور یہ انہی کے یعنی یہ جو الیکشن جتوا رہے ہیں تو 3 دفعہ یہ جتوانے میں فیض حمید اور ان کے یعنی جتنے بھی 3-4 بندے یعنی جو آئی ایس پی آر تھے یا ڈی جی آئی آئی تھے، تو وہ سب کا سب اب ملا لے 1 2 3 4 تو یہ سب کے سب ایک جیسے تھے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس نے دہشت گردی کو پنپنے کا کردار ادا کیا ہے ان کو سزا بھی ملنی چاہیے، ان کی حواریوں کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر یہ نیشنل ایکشن پلان کی جب بات کرتے ہیں نا، اب بھی کہتے کہ ابھی تو نیشنل ایکشن پلان میں ہے کہ جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملے گی جس طریقے سے دہشت گردوں کو مل رہی ہے، تو کیوں نہیں ان کو سزا دی جا رہی؟ کیوں نہیں پکڑا؟ ان سے بات ہو رہی ہے، اور آپ یقین کریں کہ ایسے لوگوں سے بھی کہ جن کو پکڑا گیا
سزا کے قریب ہو گئے, یہاں تک کہ پھانسی کی نوبت آئی, ان لوگوں کو کس طریقے سے رہا کیا گیا, ان لوگوں کو کیسے چھوڑا گیا, یعنی صدر پاکستان نے اس پہ دستخط کیا اور چھوڑ دیا. تم نے پاکستان کے یعنی لوگوں کا خون بہانے والا, دہشت گردی پھیلانے والا, یہاں کے لوگوں کے جان سے کھیلنے والا, تم ان لوگوں کو کتنی مصیبت سے ہم نے یہ لڑائی لڑی, ان کو ہم نے بے نقاب کیا, ان کو گرفتار کیا, تم نے ان کو رہا کر دیا, اور پھر کہہ رہے دہشت گردی کون کر رہا ہے, کون پھیلا رہا ہے. ہمیں اپنے پالیسی پہ غور کرنی چاہیے اور ہمیں کمٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں اندرونی پالیسی بھی ہماری غلط ہے. ہماری اندرونی پالیسی میں ایک نقطے پہ بات کر لیتا ہوں کیونکہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جی ہمارے پنجاب میں 72 کالعدم تنظیمیں ہیں, دہشت گردوں کی کالعدم. یہ خود حکومت پاکستان مان رہا ہے, وہ خود مان کہ یہاں پہ 72 کالعدم تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو ٹریننگ دے رہے. تو اگر دہشت گردی ختم کرنا چاہے تو پنجاب میں ہیں تو ان سے آغاز کریں نا, ان سے شروع کریں نا. یہ ہمارے پختونوں کے حوالے سے جو دہشت گردوں کی بات ہو رہی, ان کے ماسٹر مائنڈ بھی جو ہے وہ جو ان کو ٹریننگ دے رہے تھے یہ بھی پنجابی تھے. تو اگر ختم کرنا ہے تو ایک پالیسی کے تحت کا ختم کرنا ہے. اب یہ بات کرنا کہ مذاکرات کریں گے, اب یہ بات کرنا کہ آپریشن کریں گے, تو بتاؤ نا کن مذاکرات سے آپ نے یعنی یہاں پہ امن قائم کیا. مذاکرات کیے تو اپنے لوگوں کو مارا, دہشت گرد تو ختم نہیں ہوئے. پھر آپ نے آپریشن کیا تو اپنے لوگوں کو مارا, اپنے یہاں پہ تو دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. ہاں ایک کامیاب ایپیسوڈ ہے, وہ یعنی ہمارے ملکن ڈویژن کی ہے کہ ANP نے مذاکرات کیے اور ہم نے جو مذاکرات کیے وہ کامیاب ہوئے. کیسے کامیاب ہوئے, اس کی ایک مثال میں یہ دوں کہ ہماری مذاکرات اس لیے کامیاب ہوئے کہ دہشت گردوں سے وہاں پہ لوگ محبت کرتے تھے, اور ان کو یعنی خواتین اپنے زیورات اتار کے ان کو چندے میں دیا کرتے تھے, اور زمین فروخت کر کے اپنے شوہروں سے چپ کے گھر کا سامان ان کے حوالے کر دے. اتنی ان کو لوگوں سے ان کو محبت تھی کہ وہ مرتے تو وہ شہید ہوتے, ہم جیسے لوگ مرتے تو ہم ایک مردار کہا جاتا تھا. ہم نے مذاکرات کیے, اور ڈیٹیل کیا بتاؤں, لیکن چھوٹی سی, چونکہ آپ کا پروگرام کچھ ایسا ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ہم مذاکرات کر رہے تھے تو میرے پیچھے بھی خودکش کھڑا تھا, اور افراز سیاب خٹک صاحب کے پیچھے بھی خودکش کھڑا تھا, دروازے میں بھی خودکش کھڑا تھا, اور میرے سامنے جو ان کا کمانڈر بیٹھا تھا, غزوان کمانڈر, اس کے ہاتھ میں امریکہ کا لیٹسٹ بندوق تھا, اس کی نالی بھی ہماری طرف تھی. اور یہ مذاکرات کا ماحول تھا, ہم مذاکرات کر رہے تھے. تو اس حالات میں بھی ہم نے مذاکرات کیے, ورنہ وہ تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہم ان کی مرضی کے خلاف بات کریں گے تو ہمیں اڑا دیں گے. لیکن ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, لیکن اپنی دھرتی کے لیے ہم نے ڈٹ کر بات کی, اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے آخر میں, یہ بہت ساری باتیں ہیں, آپ سوال کریں گے تو جواب دوں گا, لیکن آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے پھر صوفی محمد نے یہ بات کی کہ شرعی نظام عدل آپ رائج کریں گے تو تب یہاں پہ ہم ہتھیار رکھیں گے. تو ہم نے کہا کہ بالکل, اگر امن کی خاطر آپ یہ شرط بھی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم, یہ ہماری اپنی دھرتی ہے, ہم ہر صورت میں امن چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے مخالف ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, لیکن ہم نے شرعی نظام عدل رائج کیا. اسفندیار ولی خان صاحب کے ہم اب بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے زرداری صاحب سے خصوصی طور پہ یہ بات کہہ دی, اور بڑے جتن کے بعد آخری یعنی ایک حربے کے طور پہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اب آپ کو یہ ماننا ہوگا ورنہ امن نہیں آئے گا. اور پھر شرعی نظام عدل رائج ہوا. جب وہ ہوا تو پھر انہوں نے ہتھیار نہیں رکھے, ہم سے ریٹن معاہدہ کیا, ہتھیار نہیں رکھے. انہوں نے اعلان کیا کہ جمہوریت تو کفر ہے, ووٹ دینا تو کفر ہے. سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, اور منیر پہنچ گئے. بالکل, اور یہ سب کچھ. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ ملکن ڈویژن تو ہم نے بزور شمشیر قبضے میں کر لیا, اب تو سارے پاکستان کو ہم قبضے میں کریں گے. تو جب انہوں نے یہ بات کر دی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شرعی نظام عدل کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں, یہ اپنی مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو مذاکرات کی کامیابی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان سے نفرت کرنا شروع کیا کہ وہ بے نقاب ہو گئے, اور ہم سے پیار کرنا شروع کیا. تب جا کے ہماری پھر
جب آپریشن ہوئے تو اس کو کامیابی ملی، کیونکہ عوام نے ہمارا ساتھ دیا اور ہم بھی شانہ بشانہ لڑتے رہے اور ہم نے اون کیا۔ یہ پاکستان میں واحد عوامی نیشنل پارٹی ہے کہ جس نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب وہاں پہ فوجی آپریشن ہو رہا تھا تو ہم نے اون کیا تھا۔ آج بھی لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، لیکن وہاں پہ پاکستان کے جھنڈے اتارے گئے تھے اسکولوں سے، وہاں پہ تانوں سے اتارے گئے تھے، وہاں پہ تانوں میں پولیس اپنی وردی نہیں پہنا کرتے تھے، عدالتوں میں جج نہیں جایا کرتے تھے، اسکول ویران پڑ گئے تھے، سارے لوگ یعنی وہاں سے 25,000 لوگ IDPs بن کے آئے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے وہاں پہ امن بھی قائم کیا، یہ سب لوگ واپس بھی گئے، دہشت گرد وہاں سے بھاگ گئے۔ یہی عوامی نیشنل پارٹی کے مذاکرات بھی ہماری کامیاب رہے اور آپریشن بھی کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ کوئی بتائے تو پھر ہمیں سزا ملی۔ یعنی ہماری حکومت کے بعد جب 2013 میں الیکشن ہو رہے تھے تو ہمیں کہا گیا، بیت اللہ مسعود نے اعلان کیا کہ ANP کو کسی طور ووٹ نہیں دینا، اور یہ الیکشن کے لیے باہر نکلیں گے تو ان کو گولی کا نشانہ بنانا، جھنڈے کو بھی نشانہ بنانا، اور اس نے کھل کے کہا کہ PTI کو ووٹ دے۔ تو پتہ چلا کہ کون، اور پھر جب ہمارے عمران خان کی حکومت بنی تو اس نے ان کو دفاتر بھی دیے، ان کو مذاکرات کے لیے آفر بھی کیا۔ تو یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو پالیسی کے ساتھ جوڑنا ہے، ہمیں پہلے پالیسی اپنانی ہے، اور پالیسی کے لیے ہمیں پاکستان میں ایک تو نیشنل ایکشن پلان ہمارا متفقہ ایجنڈا ہے، اس پہ 100% عمل ہونی چاہیے، اس پہ عمل کیا جائے، اور آج تک اگر عمل نہیں ہوا تو کیوں کر نہیں ہوا؟ ہمیں تو آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی خون کی مرہونی منت یہ متفقہ ایجنڈا ملا ہے، اس سے بھی انہوں نے یعنی روگردانی کی۔ جس نے بھی روگردانی کی ان سے پوچھا جائے۔ صحیح، یہ جو دہشت گردی ہے اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے راستہ نہیں روکا، انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا۔ آج اگر صاف دہشت گردی کا خاتمہ کوئی چاہتا ہے تو ایک پالیسی کے تحت کہ جو دہشت گردوں کے ساتھی ہیں ان کے خلاف یعنی ان کو روکنا ہے، اور جو گڈ اور بیڈ کی بات ہے اس کو ختم کرنا ہے، آئین کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے، آئین کے تحت تمام اداروں کو اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے، اور پھر عدالت کو بھی اس طریقے سے اپنے ری رائٹ نہیں کرنا آئین، اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی آئین کے تحت کام کرے گا، اور پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ جب وہ خود آئین بناتا ہے تو آئین کی وہ بھی احترام کرے۔ اور ایک 73 کنسٹیٹیوشن ہے، اس میں 18 امینڈمنٹ ہے، اور ان سب کا احترام کرتے ہوئے آئین کے تقاضوں کے مطابق یہاں پہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف منظم طریقے سے پھر ہمیں جب پالیسی بنائیں گے کہ خارجہ پالیسی بھی تبدیل ہو، اندرونی بھی تبدیل ہو، پھر ہمیں یہاں پہ ایک متفق کا طور پہ کہ اب ہمیں قدم بڑھانا ہے تو کس طریقے سے، پھر اس کے بعد جو بھی قدم بڑھائیں گے تو یعنی ایک سوچ سمجھ کے کہ آئندہ کے لیے پھر ایسا نہ ہو کہ 40 سال کے بعد بھی ہم رو رہے ہیں۔ یہ 11 اکتوبر کو پچھلے سال یہاں پہ پشتون امن جرگہ ہوا خیبر میں، وہ PTM نے اس کا انعقاد کیا تھا، اس میں ساری جماعتیں، آپ بھی اس میں تھے، یعنی عوامی نیشنل پارٹی بھی تھی۔ پھر وہ جب جرگہ ختم ہوا تو کچھ انہوں نے کوئی 20-25 پوائنٹس کے جو ہے نا ایک چارٹر ڈیمانڈ دیے۔ اس ڈیمانڈ میں کچھ ایسے مطالبات ہیں جس پہ مطلب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جیسے آپ لوگوں نے کافی اس میں سپورٹ کیا، لیکن 2-3 ایسے مطالبات تھے کہ جیسے ایک 80 رکنی جرگہ بنایا گیا کہ اس میں یہ تھا کہ جب اگر کوئی لشکر بنائیں گے، اور ایک یہ جو یہاں پہ مطلب خیبر پختونخوا میں جو مطلب کالعدم تنظیمیں ہیں ان کو کہا گیا، اور فوج کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ اس پہ کافی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ فوج کے نکلنے کے حوالے سے بات، فوج کو تو صوبائی حکومت بلاتی ہے۔ ہاں بالکل، وہ ایکشن ایڈ 245 بالکل، وہ تو آئین کے تحت وہ ان کو یہاں پہ یعنی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو بلاتے۔ تو ہماری جو یہ آپ مطالبات کر رہے تھے، بالکل ہم نے اس میں حصہ بھی لیا۔ پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ خود آئے تھے، تو پھر وزیر اعلیٰ کے ساتھ انہوں نے یہ بات کر دی کہ یہ مطالبات ہے تو آپ کو ماننے ہوں گے۔
تو اس نے پھر جواباً یہ کہا کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں میں مان لوں گا، جو مرکز کے ساتھ رکھتے تو میں ان سے کہہ دوں گا۔ اب کیا ہمارے صوبے میں صوبائی حکومت یہ محسوس کر سکتی ہے یا کر رہی ہے کہ فوج یہاں پہ نہ ہو؟ تو یہ تو ان کا کام ہے، یعنی اس کے ذمے صوبائی حکومت نے یہ بات مانی ہے تو اب یہ کہہ دے، تو وہ تو یہاں پہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ تمام سیاسی پارٹیوں کا اجلاس ہوا اور پھر آرمی چیف بھی یہاں پہ تھے، تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تو سارے متفق ہیں اور ان پہ بات وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر وزیر اعلیٰ کے پاس ایک آئینی اختیار ہے اور وہ خود ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو صاف کہہ دے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، یعنی عملاً اگر ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ ایسا جس کے ہاتھ میں ہیں تو ان سے بات کی جائے نا، اور ان سے وہ بات ہوئی ہے، اور میں نے اتنی ہی بات سنی ہے کہ انہوں نے اپنی کمیٹی بھی بنائی ہے اور سب کمیٹی بھی بنائی ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، تو وہ کیا بات کر سکتے، کیا کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے، وہ تو الگ سی بات ہے۔ لیکن ایک جرگہ ہوا تھا ان کے، یعنی جو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس انہوں نے سارے کے سارے مطالبات رکھ دیے تھے، اور البتہ سیاسی لوگوں نے ان سے یہ بات وہاں پہ کی تھی، تمام سیاسی پارٹیوں نے، کہ جو مسئلہ آئین کے خلاف ہوگا ہم اس میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم پارلیمانی لوگ ہیں، ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں اور ہم آئین کے پابند ہیں۔ اس حوالے سے تو آئینی طریقہ کار کے مطابق، آئینی حیثیت سے جو بھی مطالبہ ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم عملاً چونکہ ہم رجسٹرڈ ہیں، ہم تو الیکشن کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہیں، اور وہ اس طریقے سے ہم آئین کے یعنی خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، اور آئین کے خلاف بات ہونی بھی نہیں چاہیے، اور امن و امان کا مسئلہ آئین کے مطابق ہے، تو آئین کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ صوبائی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے اور مرکزی حکومت بھی۔ صحیح ہے، تو جی اس میں ایک لشکر کا بھی تھا نا کہ اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو پھر لشکر کے ذریعے سے جو ہے نا وہ لشکر بنایا دیکھو، جائے گا۔ لشکر کے حوالے سے میں تو اپنے طور پہ ہماری عوامی نیشنل پارٹی ہم باچا خان کے پیروکار ہیں، جی بالکل، ہم عدم تشدد کے لوگ ہیں۔ جب ہم لشکر کی بات کریں گے تو پھر عدم تشدد کی بات کہاں گئی؟ ہم نے تو یعنی یہ جو ڈیمانڈ تھا ان کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں تو یہ تو ہم نے وہاں پہ کی، ایسا نہیں ہے کہ میں اب، یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس جرگے کے حوالے سے، یہ تو کب کے یعنی پاکستان بننے سے پہلے ہماری یہی سوچ ہے، اور آج بھی ہماری یہی سوچ ہے کہ ہم دہشت گردی یعنی گولی مسئلے کا حل نہیں ہے، لشکر کشی یا لشکر بنانا، یہ عوامی نیشنل پارٹی یعنی خدائی خدمتگار عدم تشدد کے لوگ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے طور پہ یعنی عدم تشدد کی مزاحمت کی پالیسی رکھتے ہیں، لیکن وہ لشکر کشی کے حوالے سے یا لشکر بنانے کے حوالے سے نہ ہمارا پروگرام ہے، نہ ہم نے ایسی کوئی بات کی ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ لشکر بنانا یعنی عدم تشدد کے پیروکاروں کو یعنی اس کی پالیسی سے سوٹ نہیں کرتا۔ تو یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ ان کا یہ پارلیمانی سیاست پہ یقین نہیں رکھتی ہے، سارے نوجوان ہیں، پوری مطلب یہ ایک تاثر ہے کہ اگر یہ اس طرح مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا احتجاج کریں گے، احتجاج کے ذریعے سے ہم اپنے مطالبات منوائیں گے، تو یہ مطلب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح پھر یہ جو ہے نا نوجوان ہیں سارے بات تشدد کی طرف نہ جائیں؟ وہ تو دیکھو، آر اے کی اپنی پی ٹی ایم کی اپنی پالیسی ہے، ہماری اپنی پالیسی ہے، وہ غیر پارلیمانی یعنی وہ سیاست کرتے، یہ ان کی مرضی، وہ کرے تو لاکھ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کہ ہم نے بڑے جتن سے پختونوں کو پرامن طریقے سے جمع کیا، عدم تشدد پہ راضی کیا۔ اگر جمہوری راستہ بھی ہم بند کر دیں تو یہ کیا ہوگا؟ لہٰذا ہم تو خود پارلیمانی سیاست اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم جس طریقے سے تشدد کی بات کرتے ہیں اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو ایک راستہ تو کھلنا چھوڑنا ہوگا کہ اس کے ذریعے ہم حق حاصل کریں۔ تو پارلیمنٹ ایسی ایک جگہ ہے کہ چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرے یا نہ کرے، آج نہیں کر رہا ہے کل کر لے گا، لیکن ایک سسٹم، جمہوری سسٹم ہونی چاہیے، ایک نظام ہونا چاہیے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے وسائل، آج اگر ہم دیکھیں
تو یہ تھوڑی بہت اگر صوبائی خود مختاری ہمیں ملی ہے تو یہ تو جمہوریت کی مرہونی منت ملی ہے. یہ تو ہم نے یعنی لڑائی لڑ کے نہیں حاصل کی. یہ پاکستان جو بنا ہے تو ہم نے تو بندوق کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی, ہم نے تو عدم تشدد کے ذریعے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی اور یہ ملک آزاد کیا. تو اگر جمہوری نظام کو ہم نے اتنے یعنی قربانیوں سے حاصل کیا, اور 73 کنسٹیٹیوشن اگر آج ہے تو بھٹو صاحب بھی اقتدار کا لیڈر تھا لیکن ولی خان صاحب بھی اپوزیشن کا لیڈر تھا. یہ 73 کا آئین جو آج بنا ہے تو اس میں تو ہمارا خون شامل ہے, قربانیاں شامل ہیں. تو اگر جمہوریت کسی نہ کسی طور یہاں پہ زندہ ہے تو اس کے ذریعے سے 18ویں ترمیم بھی اسفندیار ولی خان صاحب نے یعنی ہمارے بڑے کم تعداد کے نیشنل اسمبلی کے ممبران تھے لیکن ہم نے لوگوں کو اعتماد میں لیا, تمام سیاسی پارٹیوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہم تمام سیاسی پارٹیوں کے مشکور ہیں کہ 18ویں ترمیم منظور ہوئی تو تمام ہمارے وسائل پہ ہمیں اختیار ملا. اور یہاں پہ ایک سیدھی سادی ایک بات کر دی گئی کہ جو قوم جہاں پہ رہتی ہے ان وسائل پہ ان کا حق ہے. یہ جمہوریت کے ذریعے ہم نے حاصل کیا. یعنی لڑ کے تم حاصل کرو گے, کب کرو گے, کیسے کرو گے, یہ ہم نہیں جانتے. یعنی ہم جمہوری راستے پہ اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے کیا ہے. لہٰذا ہم پختونوں کو, ہم تو سارے پاکستان کی بات کرتے ہیں, تمام انسانیت کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے پختون قوم کو باچا خان کے اس نظریات کے تحت ولی خان صاحب کی اس کوششوں کے ساتھ اور اسفندیار ولی خان کی قربانیوں کے ساتھ آج جو ہمارے ایمل ولی خان صاحب مرکزی صدر ہیں, عوامی نیشنل پارٹی یہ کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم جمہوریت کے یعنی جمہوریت کو مضبوط کریں گے. جمہوریت کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. جمہوریت میں بھی بہت سارے رکاوٹیں ہیں لیکن ان کو ہمیں دور کرنے کے لیے جتن کرنے ہوں گے, کوشش کرنا ہوگا, خرابی دور کرنی ہوگی. یعنی ہمیں جمہوریت کے لیے جو لوگ اس پر شبخون مارتے ہیں ان کا راستہ روکنا ہوگا. یہی پاکستان کے مقابلے میں ایک ہی دن ہندوستان بھی آزاد ہوا, وہاں پہ تو ایک دن کے لیے مارشل لا نہیں لگا. اچھا, آپ نے ابھی عوامی نیشنل پارٹی کی بات کی تو یہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی جو پارلیمان میں پریزنس ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. ابھی صوبائی اسمبلی میں جو ہے نا یہ صوبائی جماعت ہے خیبر پختونخوا کی اور سارا فوکس بھی صوبے کے اوپر ہے, اور آپ لوگوں کی صوبائی اسمبلی میں 2 سیٹیں ہیں اس وقت, اور مرکز میں قومی اسمبلی میں تو کوئی ہے بھی نہیں. صرف سینٹ میں میرے خیال میں ایمل ولی خان صاحب ہے یا ایک اور جو ہے نا 1-2 سینیٹرز ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ایسا ہے کہ اگر پاکستان میں ووٹ کے ذریعے انتخاب ہوتا تو یہ میں کبھی نہیں مان سکتا کہ آج جو الیکشن اس خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی, مسلم لیگ نون ختم ہو گئی, صحیح, یا جمعیت علماء اسلام ختم ہو گئی, جماعت اسلام ختم ہو گئی, ANP ختم ہو گئی, سارے کے سارے PTI. ایسا نہیں ہے, یہ مصنوعی نتیجہ ہے. اچھا, یہ ہمارے یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے تیار کردہ انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں, یہ ذہن تیار کرتے ہیں, ورنہ اٹک کے اس پار تو پھر ان کا نہیں چلتا. اگر یہ اتنا سب کچھ لوگوں کو پسند ہے تو یہاں پہ انسان بستے ہیں, وہاں پہ انسان بستے ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کو, اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ لوگوں کو تو مائنس کر دیا گیا کیونکہ یہ 11واں سال ہے یہاں سے پارلیمان سے تو ختم ہو گیا آپ لوگوں کا. ولی خان صاحب بڑے ایسے موقع پہ بہت انہوں نے اچھی بات کہی تھی جب وہ ان کو الیکشن ہروایا گیا تو اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے پارلیمنٹ سے باہر کیا, سیاست سے تو تم مجھے باہر نہیں کر سکتے. آج بھی خدا کے فضل و کرم سے عوامی نیشنل پارٹی کی اپنی حیثیت ہے, اپنی قوت ہے. جن لوگوں نے جیتا ہے وہ تو صرف یلغار کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی مل ملا کے کرتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری اپنی ایک تاریخ ہے, ہماری ہسٹری ہے, ہم نے یہاں پہ قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دے سکتے ہیں. ہم نے نہ کبھی پیچھے ہٹے ہیں نہ کبھی بھاگے ہیں. یہ جو نتیجہ آج جو میں اس کے لیے مختصر ایک بات اور کر دوں کہ میں نے پہلے بات کر بھی دی کہ یہ آج کا نتیجہ یعنی 2018 میں بھی بالکل اسٹیبلشمنٹ نے نتیجہ تیار کیا تھا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں 100% الیکشن جیت چکا تھا لیکن نتیجہ الٹ ہوا. 2013 کی تاریخ بھی یہی ہے اور پھر آج کی یہ 24 کی یہی ہے. یعنی یہ تمام کے تمام مختلف طریقوں سے, اور پھر خیبر پختونخوا میں ایک کھیل آزمایا جاتا ہے
دہشت گردی کے لیے بھی یہاں پہ کھیل آزمایا جاتا ہے, جیتنے اور ہارنے کا کھیل بھی آزمایا جاتا ہے. پھر پنجاب میں ان کا بس نہیں چلتا, پھر سندھ میں ان کا بس نہیں چلتا, ان کے گھوڑے یہاں تک جاتے ہیں, پھر ہمیں صرف یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. یہ جو یہاں پہ نتیجہ نکلا, میں سامعین کو بھی یعنی ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ نتیجہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس لیے یہ نتیجہ اس کے حق میں آیا کہ لوگ پسند کرتے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ ان کو لوگ پسند نہیں کرتے تو یہ بھی جھوٹ ہوگا. اچھا, سیاست کرنی ہے, صحیح. ایسا نہیں ہے کہ عمران کو لوگ پسند نہیں کرتے, اس کے پسند کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جس طریقے سے نتیجہ ہے. لیکن یہ جو الیکشن ہوا تھا میاں صاحب, یہ تو دیکھیں ہمارے سامنے ہے. اس الیکشن میں تو جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا, اس سے پہلے ان کا انتخابی نشان نہیں تھا. اب آپ خود سوچیں, آپ ایک منجی ہوئے سیاستدان ہیں, جب آپ کا انتخابی نشان نہ ہو, آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, آپ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے ہیں, یہی ساری چیزیں ہیں اس کے ذریعے سے آپ اپنا حمایت جو ہے نا بڑھاتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی وہ 2/3 سے بھی زیادہ انہوں نے کامیابی حاصل کی. ذرا تو اندازہ کر لیں جی کہ یہی پی ٹی آئی تھی, اور اس سے قبل لوکل باڈیز کے الیکشن تھے, تو اس کے نشان پہ کوئی لڑنا نہیں چاہ رہا تھا. پی ٹی آئی کے اپنے بندے بیٹ پہ لڑنا نہیں چاہتے تھے. یہ آپ ذرا پہلے مرحلے میں وہ ہار گئے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن دوسرے مرحلے میں دیکھیں, دوسرے مرحلے میں وہ جیتے ہیں, پھر انہوں نے دوبارہ سویپ کیا ہے. نہیں, اسی وجہ سے کیا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی. ہاں, میں اسی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ووٹ جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا ہمدردی کا ووٹ ملا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. نہیں, اس سے اختلاف میں کرتا ہوں نا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو لوگ پسند نہیں کرتے, یہ بھی نہیں ہے کہ ہمدردی کے ووٹ ان کے نہیں, یہ بھی ہے. ٹھیک, اتنے نہیں ہیں جتنے بڑھائے گئے ہیں. اچھا, یہ بات یعنی ہماری اپنی ایک عوامی نیشنل پارٹی کے اپنے پاکٹس ہیں. بالکل, میں یہ بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے, جمعیت علماء اسلام کے اپنے پاکٹس ہیں. جی, جماعت اسلامی کے اپنے پیکٹس ہیں. یعنی پی ٹی آئی یعنی پیپلز پارٹی کی اپنی ہیں, نون کی اپنی ہیں. یہ تمام ختم ہو کے صرف پی ٹی آئی بن گئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں اور خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. میں بتانا چاہ رہا ہوں نا. لیکن آپ اس کا مجھے ریزن بتائیں گے, کیونکہ اس میں ایک سوال یہ ہے, پھر آپ بتائیں ضرور. سوال یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ سارے زیر اعتاب تھے, تو اس کے باوجود مطلب اس کو کیسے ووٹ ملے؟ یہ افسوس کی بات ہے. میں تو چونکہ آپ بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں, آپ سینئر ہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے الیکشن جیتا, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یعنی اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. پھر یہ جو آج کی جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ ان کی مخالف تو نہیں تھی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, تو کیا جنرل فیض حمید اس اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں تھا؟ وہ کب مخالف ہوا؟ اور ان کی طاقت تو اس وقت بھی تھی. تو ابھی بھی یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یعنی اب دیکھیں نا, ریٹائر فوجی کہاں ہیں, وہ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کل کے لڑ رہے ہیں پاکستان میں. تو جو ابھی جو فوج ہے, تو اس سے تو زیادہ ریٹائر ہے, ان کی اولاد ہے. تو زیادہ تو لوگ میدان میں جو ہیں وہ تو عمران کے ساتھ ہیں. تو یہ کون اس کے ساتھ کر, یہ تو 35 سالہ منصوبہ تھا. 35 سال عمران کو حکومت کرنی تھی یہاں پہ. اور یہ جنرل پاشا یعنی یہ تمام کے لوگ, میں کس کا نام لوں, باجوہ صاحب, یہ سب ایک ہی یعنی ساتھ مل کے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا. اور پھر عمران کو صدر بنانا تھا, یعنی صدارتی نظام لے کے آنا تھا. فیض حمید کو یہاں پہ پھر ایک آرمی چیف بننا تھا, اور 35 سال تک یہ حکومت کرتے. یہ ان کا منصوبہ تھا. تو اس منصوبے میں تو دراڑ پڑ گئی, بے نقاب ہو گئے. لیکن ان کو اتنی اقتدار کا چسکا لگا تھا کہ وہ کسی سے ڈرے نہیں. کل کے انہوں نے اٹیک بھی کیے. پاکستان میں کسی نے ایسا اٹیک کیا جو یہ آج ان پہ الزام ہے. یہ جو 9 مئی کی بات کر رہا ہوں, پھر وہ خود بھی مان رہے ہیں نا, ان کے اپنے لوگ بھی مان رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیض حمید جب یہاں پہ آیا, تو وہ یہاں پہ یعنی ڈی جی آئی سائی کے سیٹ سے یعنی کمانڈر بنے. ایک اختلاف بنا, تو اختلاف کے نتیجے میں یہاں پہ آیا. تو یہاں پہ ان کے دراڑ بھی پڑ گئی. لیکن فیض حمید کی قوت ختم نہیں ہوئی.
یعنی مذاکرات کیے کس کی ایما پہ کیے؟ اگر اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ یہ صرف کور کمانڈر تھا تو کور کمانڈر کی یہ حیثیت ہوتی ہے. نہیں وہ ظاہر ہے تو مذاکرات تو ادارہ کرتا ہے. بالکل تو وہ ادارہ اس کے پیچھے تھا نا. بالکل تھا. تو اس جنرل فیض حمید نے یہاں پہ ایک کمال کر کے دکھایا کہ تمام یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ سب کے سب اس کی تھی. یہ جو ہمارے آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو اسٹیبلشمنٹ کے جو یہاں پہ کارندے تھے خاص کر وہ جنرل فیض حمید کے تھے. تو پھر یہ جو ہے نا تھوڑا سا میں جو ہے نا آپ میں کنفیوز ہو رہا ہوں نا. آپ مطلب یہ بتائیں ختم کرنا آپ جو ہے نا یعنی وہ جنرل فیض اس وقت جو ہے نا وہ جو مین ادارہ تھا اس کی سپورٹ اس کو حاصل نہیں تھی. جنرل فیض اپنے طور پہ جو ہے نا یہاں پہ اپنے چینجز لا رہا تھا. جب تک باجوہ صاحب تھے تو اس کو حاصل تھی, لیکن کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. مذاکرات کی وقت تک باجوہ صاحب تھے نا, اور یہ سارا چینل تھا, تو یہ سب ایک تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فیض صاحب کی جب میں بات کرتا ہوں تو ان کے حواریوں کی بھی میں بات کرتا ہوں. تو اس وقت تو یہ سب ایک تھے, لیکن جب اس کو کور کمانڈر سے بھی یہ پھر یہ ریٹائر ہوا, تو جب ریٹائر ہوا تو بھی وہ ایڈمنسٹریشن چینج نہیں ہوئی. کوئی تو تھا کہ بیچ میں ان کو سپورٹ کر رہا تھا. کیوں وہ ایڈمنسٹریشن تبدیل نہیں ہوئی؟ یعنی ایک بندہ جو ہے مرکز میں بھی عطا نظر تھا, پھر یہاں پہ اس نے جو مذاکرات کیے وہ بھی متنازع ہوئے, اس سے غلط نتائج بھی نکلے, دہشت گردی ری آرگنائز بھی ہوئی اور یہاں پہ تباہی بھی مچی. پھر بھی اس کی ایڈمنسٹریشن کو کیوں تبدیل نہیں کیا گیا؟ یہی بات ہے کہ جو اصل ایڈمنسٹریشن یعنی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں ایسا نتیجہ کیوں کرایا. وہ جو اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پھر وہ اتنی بات تو سارا لوگ بتا نہیں سکتے کہ انہی لوگوں میں کام تھا جو یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے. انہوں نے یعنی تمام کی تمام یعنی جو ایڈمنسٹریشن تھی ان کا بنایا ہوا نتیجہ تھا. 47 اس سے قبل 47-45 نہیں تھا. یہ بعد میں 47-45 کیسے پیدا ہوا؟ یہ انہی کی یعنی کمال تھی, کمالات. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹیاں ان کی مرضی کی تھی, ڈیوٹی دینے والے ان کے مرضی کے تھے. تمام لوگ یعنی کوئی تو یعنی بات کر دینا, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے الیکشن لڑا نا, مجھے کل کے بتایا گیا ہے کہ بھائی یہاں پہ جن کی بھی ڈیوٹیاں لگے گی تو ان لوگوں کی مرضی سے لگے گی جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے. تو یہ تو پھر میاں صاحب 13, 18 اور 24 یہ 3 الیکشنوں میں یعنی چلے ہم ANP کی بات کرتے ہیں, باقی جماعتیں بھی مائنس ہو گئی. تو پھر تو اگر اگلے الیکشن میں بھی اس طرح آپ لوگ کو فارغ کیا جاتا ہے تو پھر تو آپ لوگ یہاں سے فارغ ہو گئے. میں یہ بات اگر ہمیں اس طریقے سے فارغ کریں گے تو آج یہ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے نہیں کر سکتے نا. جی بالکل. پھر یہ جنگ کی شکل اختیار کرے گا. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم سچ مچ میں امن چاہتے ہیں. تم پرامن جمہوری لوگوں کو دیوار سے لگاؤ گے تو غیر جمہوری لوگ آئیں گے نا. آج لوگوں کا سوچنے کا معیار کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ نہیں کہا جا رہا. یہ ہماری یعنی روایات تھے. یہ جو ہمارے جوان جو زبان استعمال کرتے ہیں یہ پہلے کبھی ایسا تھا؟ بے حیائی, بے شرمی, یہ کس طریقے سے ہم تو یعنی اخلاقی طور پہ ہم تباہ و برباد ہو گئے. یعنی ایک رکھ رکھاؤ تھا یہاں پہ, ایک سلیقہ تھا, ایک زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا, وہ کہاں ہے؟ لہٰذا ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ اگر عوامی نیشنل پارٹی کو دیوار سے لگائیں گے تو یہ پچھتائیں گے. اچھا. ہم اس دھرتی کی اصل قوت ہیں اور آج کی نہیں ہے, انگریز کے دور سے ہیں. یعنی یہ تو پاکستان تو ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا. لیکن میاں صاحب آپ لوگ یہ اگر زیادتی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, باقی جماعتیں بھی ہیں, آپ لوگ کوئی بیانیہ بھی نہیں بنا سکے نا؟ نہیں, بیانیہ تو ہم بنا سکے. ہمارا بیانیہ سیدھا سادہ بیانیہ, امن سے بڑھ کے کوئی بیانیہ ہو سکتا ہے؟ ہم امن کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں. ہم یعنی آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں پہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. ہم پروونشل اٹانمی کی بات کرتے ہیں. ہم اپنی قدرتی وسائل کا اختیار چاہتے ہیں. ہم یہاں پہ جو قبائلی جو ہمارے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ سیٹل بیلٹ ہے, آج ان کو وہ حقوق کیوں نہیں دیے جا رہے؟ ان سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ارادتاً اس دھرتی کو یعنی اس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی بھی زیادہ ہو, بد امنی بھی زیادہ ہو. ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ہمارا بیانیہ یعنی ہمارا بیانیہ لوگ پسند کرتے ہیں.
اس کے مقابلے میں مصنوعی بیانیاں ہیں. ہم نے جو کچھ کیا اس پہ عمل کر کے دکھایا. جو لوگ بیانیاں بنا کے 12 سال سے حکومت کر رہے ہیں, کوئی کام تو بتاؤ, اس بیانیے کے تحت تو کوئی کچھ بتاؤ. صحیح. تو اب اچھا, پہلے بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ جو ابھی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے. آپ کا مطلب یہ اس سے کیا ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہ خود دہشت گردی کو جو ہے نا وہ حمایت کر رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ تو بریگیڈیئر محمود صاحب نے کھل کے بتایا. جی اچھا. اس نے کہا کہ دہشت گردی کا یعنی گنڈا پور کے نام پہ تنظیم ہے. جی جی. تو انہوں نے تو چیلنج بھی کیا, کچھ بھی کیا, لیکن بات تو وہ وہیں پہ وہی ہے, وہی دہشت گرد ہے. اور یہ خود بتائے دے رہے ہیں. یعنی دہشت گردی کو یہ بھی ایک سپورٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ تم سے بتا مانگے تو تم دے دو. تو یہ ابھی بھی دے رہے ہیں بتا؟ بالکل بالکل. وہ وزیر اعلیٰ بھی بتا دے رہے ہیں. یہ تو گورنر نے خود کہا ہے, ریکارڈ پہ ہے. یعنی گورنر نے خود کہا ہے کہ یہ بتا دے رہے ہیں. میں تو یہ الزام نہیں لگاتا. گورنر ہے اور گورنر یعنی ایک ایسی حیثیت اس کی ہے کہ اس کے اپنی ایک وہ سیاسی مخالف بھی ہے نا اس کا. نہیں, سیاسی مخالفت تو الگ ہے, لیکن گورنر تو ہے. جب وہ ایک بات کرتا ہے تو وہ ریکارڈ پہ کرتا ہوگا. اور جب وہ کہتے یہ بتا دیتے تو یہ کہہ دے کہ میں نہیں دیتا. وہ کہہ رہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے. لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ آج جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے, میں جو 40,000 کی بات بار بار کر رہا ہوں, تو یہ بھی ایک منصوبہ تھا کہ ان کو لے کے آئیں گے تو پرامن لوگوں کو یہاں پہ تنگ کریں گے, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے حق میں نکلے گا جو دہشت گردی کے ساتھی. اچھا. اور آج وہ آپ دیکھیں نا, کچھ کام کی بات ہو رہی ہے, اور آج جب وہ اٹیک کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے نہیں کہا کہ اس میں دہشت گرد بھی آئے تھے اور ساتھ اور لوگ بھی آئے تھے. اس کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور تحقیقات ہونی بھی چاہیے. لیکن ان کی پالیسی کیا ہے؟ آج بھی عمران صاحب خود دہشت گردوں کا ساتھی نہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو 40,000 ہم نے لے کے آئے یہ اچھا کیا, اس کی بھی حمایت کی ہے. جس نے ملک کو تباہ برباد کر دیا اس کو بھی اچھا کہہ رہے. میں کس یعنی اس نے دفاتر دینے کی بات کی, دفتر دینے کی بات کی, پھر اس نے اپنی یعنی ان کے مذاکرات کی یعنی جو انہوں نے پیشکش کی, تو اس نے مذاکرات کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا عمران خان نے. تو کون سی ایسی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کی مخالفت کی ہے؟ اچھا, ابھی یہ ایک دن پہلے کی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب ہم یہاں سے ایک افغانستان ایک جرگہ بھیجیں گے. جو وفاقی حکومت ہے وہ تو ناکام ہو گئی ہے, ہم جو ہے نا وہ طالبان سے مذاکرات کریں گے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب چیف صاحب نے اجلاس نہیں کی تھی. اچھا, یہ اس کی قبل کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ یہ تو کل پرسوں کی میں بات کر رہا ہوں. بالکل اس سے قبل اس نے بات کی تھی. اچھا, اور یہ مجھے لیکن یاد یہ خبر تو کل آئی ہے. تو شاید کل بھی آئی ہو, لیکن یہ پہلے بھی اس نے کہا تھا. اب تو وہ جو آرمی چیف نے یہاں پہ جو بات کی تو یہ تو سارے انہوں نے حمایت کر دی. تو اب یہ کیسے جرگہ لے کے جائے گا؟ جرگے کے حوالے سے ہم تمام سیاسی پارٹیوں نے وہاں پہ جو موقف اختیار کیا یہی مسئلے کا حل ہے. تمام سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ افغانستان سے سفارتی سطح پہ مذاکرات کیے جائیں, مسئلے کو حل کیا جائے. گولی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف اگر انٹیلیجنس بیس آپ آپریشن کرتے ہیں, وہ تو کبھی رکے نہیں ہیں, تو وہ بھی کرے. تو انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی تمام سیاسی پارٹیوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف ہونی چاہیے, اور افغانستان سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے, مذاکرات ہونی چاہیے, مسائل کو حل ہونا چاہیے. یہ اگر یہ مسئلہ بگڑ گئے تو شاید ہم اس کو پھر یعنی پھر اس مسئلے کو ہم حل نہیں کر سکے. یہ وقت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. ٹھیک, سوچ سمجھ کے ہمیں قدم اٹھانی چاہیے. یہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں صوبائی حکومت اس کی ذمہ داری نہیں لیتی ہے, بلکہ اب تو دیکھیں بالکل اوپنلی جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے وہاں پہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے ممبران نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ یہ خیبر میں آپریشن بند کریں, قراردادیں منظور کی گئی. اور تو یہ مطلب یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو بالکل ذمہ داری نہیں لے رہی ہے صوبائی حکومت. ایک بات میں اس بات کروں افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ بھی افغان حکومت, ہم کسی کو یعنی ڈکٹیشن نہیں دے سکتے, وہ آزاد خود مختار ملک ہے. لیکن ہماری خواہش ہے کہ وہاں پہ خواتین کا جو تعلیم انہوں نے بند کر دیا ہے یہ جائز نہیں ہے. جو انہوں نے پابندی لگائی یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جس طریقے سے وہ یعنی لڑائی اور
جنگ اور یہ جو باتیں جنگ کی کرتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. ہم افغانستان سے بھی یہ توقع رکھیں گے کہ وہاں سے بھی کوئی پاکستان میں مداخلت نہ کرے, اور ہم پاکستان سے یہ توقع رکھتے کہ وہ کسی طور افغانستان میں مداخلت نہ کرے, بلکہ افہام و تفہیم اور مذاکرات سے اس مسئلے کو لے کے جائیں. رہی یہ بات کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت ذمہ داری قبول اچھا, اس میں ایک اور سوال ہے, یہ بعد میں آپ دے دیں کیونکہ یہ پھر میں بھول جاؤں گا. یہ افغانستان کے حوالے سے ہے کہ مجھے ایسے مطلب ہمیں ایک تاثر ملتا ہے کہ جب سے وہاں پہ طالبان آئے ہیں تو جو عوامی نیشنل پارٹی کا موقف ہے اس میں تھوڑی سی ہمیں نرمی نظر آ رہی ہے. ایمن ولی خان صاحب نے متقی صاحب سے ملاقات بھی کی تھی, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, نرمی کی بات نہیں ہے. پالیسی ملاقات تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کیا ہم نے طالبان سے مذاکرات نہیں کیے؟ ٹھیک, کیا ہم نے ملکنڈ میں ان سے جو دہشت گردی کر رہے تھے ان سے اس مذاکرات ملاقات میں کیا باتیں ہوئی, اس کا کیا وہ تو ایجنڈا؟ کبھی آپ کو موقع ملے تو ان سے ضرور پوچھنا. میں تو یہ ضرور کہوں گا کہ مذاکرات یعنی جب تم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہو اور تم کہتے ہو کہ امن بھی آئے, دہشت گردی کا خاتمہ بھی ہو, تو ایک مذاکرات کا راستہ آپ کے ساتھ کھلا رہتا ہے. اس کو تو ہر صورت میں ہونی چاہیے. رہی افغانستان کا ایک مسئلہ انسانی مسئلہ بھی ہے کہ اگر وہاں پہ انسان بستے ہیں جی, اور ان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ وہاں پہ کھانے پینے کی اگر کوئی چیزیں ایسی ہو کہ پھر وہ نہ ملے تو پھر تو انسان یعنی وہ نسل خوشی کی بات ہوتی ہے. پھر اس کے لیے تو بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی بین الاقوامی سطح پہ ان سے بات کی جائے. البتہ یہ بات میں ضرور کہوں کہ افغانستان میں جو آج کی حکومت ہے اس طریقے سے ہم یہ نہیں چاہتے, اس کو تو کسی نے تسلیم نہیں کیا, یعنی کوئی بھی تسلیم ان کا آنا بھی جو ہے نا آپ اس کو غیر قانونی مانتے ہیں؟ میں تو کیا, امریکہ تو مانتا ہے نا, اس نے لایا ہے, وہ مانتا بھی ہے. اور ہفتے میں وہ 40,000 جو ملین, ہاں بالکل, 40 ملین ڈالر بھی دیتے. ابھی وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا. ٹرمپ کہہ رہا ہے, وہ ٹرمپ تو ایسا ہے کہ وہ ٹرمپ تو اب اچھا ہوا ہے, ٹرمپ نے آپ نے یاد دلایا کہ ٹرمپ تو اب ایک مضبوط ترین صدر امریکہ کا بنا ہے. اچھا, پچھلی دفعہ وہ اتنا مضبوط نہیں تھا, اب کے بار وہ کافی مضبوط ہے کیونکہ کافی رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے بنا. لیکن وہ روایتی صدر نہیں ہے, وہ غیر روایتی صدر ہے. وہ کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور اس کا اپنے ایک مزاج ہے, اور ان لوگوں نے ان کو پسند بھی کیا اور وہ سب کچھ کرتے. آپ دیکھیں نا, چین کو انہوں نے دعوت دی کہ وہ آئے, یعنی آج امریکہ روس کو بھی کہا ہے. بالکل, پیوٹن کے حوالے سے تو اس نے تو جو لڑائی وہاں پہ یوکرین میں وہ تو یوکرین کا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی رشیا کی مرضی کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پہ چین کو بھی انہوں نے دعوت دی. یہ نئی بات ہے کہ امریکہ آج کل پاکستان یعنی چین کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اقتصادی طور پہ بھی. اور یہ اس سے قبل جو اب صدر جو جا رہا ہے جو بائیڈن, اس نے پابندیاں بھی لگائی اور سب کو اس نے ان کو دعوت دی, راستہ بھی, یعنی اب پوریا کے ساتھ بھی اچھا تعلقات بنانا چاہتا ہے. ٹرمپ کو آپ جب سٹڈی کرتے ہیں نا تو آپ کو عجیب سا لگتا ہے کہ امریکہ میں کوئی ایسا بندہ بھی صدر بن سکتا ہے. اچھا, تو یہ جو لیکن بن گیا. ٹرمپ پھر عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے؟ وہ تو ان کی مرضی, لیکن ابھی تک تو نہیں کیا. جو امیدیں ان سے تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی. جب اب تک نہیں کیا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے کہ پھر کہیں گے؟ اچھا, کچھ بھی کہہ سکتا ہے اس کو یہ یعنی. لیکن میں اگر ایک باشعور بندہ بات کرے تو کوئی ایک بندے کی خاطر سارے ملک کو ناراض نہیں کر سکتا. ٹھیک, اگر وہ امریکہ کے لیے اب اچھی یعنی ایک فضا بنانا چاہتا ہے تو وہ پاکستان سے تعلقات رکھیں گے. اسٹیبلشمنٹ یعنی ہماری جو جمہوری حکومت ہے ان سے تعلقات رکھیں گے, ملک سے تعلقات رکھیں گے. ایک فرد کے لیے سارے امریکہ کو کیوں ہو؟ اور ان کو یہ بھی یاد ہے کہ اسی عمران نے امریکہ کے خلاف کتنی باتیں کی. بالکل, تاریخ وہ تو رجیم چینج کا تو یہ نعرہ لگایا, وہ تو بھولے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی بھی جو یعنی آج ٹرمپ ہے کوئی بھی ہو, امریکہ کا صدر ہوگا تو پہلے امریکہ کی مفادات کی بات کرے گا. تو امریکہ کی مفادات یہ کہ کسی ملک سے کسی ایک فرد کے لیے نہیں لڑا کرتے. ایک فرد کو وہ قربان کر دیں گے لیکن ایک ملک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوشش کریں گے. اور میں یہ بات اور بھی ایک جو شاید میں یہ بات میری حیثیت سے بڑھ کے ہو,
لیکن پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور دنیا میں ایک رواج اور ریت ہے کہ ایٹمی طاقت کو ذرا طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ جب تم اس کو طریقے سے ڈیل نہیں کرو گے تو کسی وقت کوئی بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ تو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، جتنے بھی ممالک ایٹمی پاور ہیں تو یہ ایک دوسرے کو بڑے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ بات بنے بھی اور اتنی نہ بگڑے کہ کہیں تباہی زیادہ ہو۔ تو اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی بات میرے خیال میں نہیں ہوگی کہ ایک فرد کے لیے وہ پاکستان کی حکومت کو ناراض کرے یا ریاست کو ناراض کرے، ایسا مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، بس یہ آخری ایک دو سوالات ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ میاں صاحب۔ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایک تاریخی جماعت ہے، باچا خان بابا، پھر جو ہے نا عبدالولی خان صاحب جو ہے نا بہت بڑے ایک سیاستدان کے ساتھ ساتھ ایک ریجنل پالیٹکس کے بڑے جاننے والے دانشور تھے۔ تو ابھی یہ ایک مطلب الزام لگایا جاتا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے نا وہ موریثی سیاست اس پہ قبضہ ہے ولی باغ کا، ولی خان کی فیملی کا۔ ابھی وہ ظاہر ہے کہ احمد ولی خان صاحب دوبارہ بنائے گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں عجیب سی بات چل نکلی ہے، یہ تو اب ساری دنیا کی بات ہے، کوئی ایسا کیوں نہیں کہتے کہ یہ خاندانی سطح پہ قربانی دیں گے؟ اچھا، یہ الٹ کیوں سوچا جا رہا ہے؟ اگر باچا خان نے قربانی دی، اگر ولی خان صاحب نے قربانی دی، اسفندیار خان نے قربانی دی، آج احمد ولی خان قربانی دے رہے، تو لوگ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ خاندانی سطح پہ پش در پش قربانی دے رہے ہیں؟ سوچ تو یہ ہونی چاہیے۔ اور پھر جب آپ بات کرتے نا تو ہمارے ہاں لوگ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خاندان ایک قوم کے لیے لڑتے ہیں، بحیثیت قوم وہ لڑتے ہیں اور لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں۔ میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، باقی لوگوں میں بھی یہی سب کچھ ہے، لیکن میں اپنی پارٹی کی بات کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں یعنی باچا خان کی جو فیملی ہے، یعنی یہ ایک وراثت اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ جس طریقے سے یہ تو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، اعزاز کہ ولی خان صاحب بھی باچا خان کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی قربانیوں سے مالا مال ہے، اسفندیار خان ولی خان کا بیٹا ہوتے ہوئے قربانیوں سے مالا مال ہے۔ آج احمد ولی خان صاحب آج خود آپ دیکھیں کہ سینٹ میں کوئی اس طریقے سے بات کر سکتے جو وہ کرتے، اگر اس کے پشت پہ یہ تاریخ نہ ہوتی، یہ ہسٹری نہ ہوتی، لوگ تو کام جاتے ہیں، لوگ تو ڈر جاتے ہیں۔ وہ کل کے جب بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قوموں کی نمائندگی کر سکتے۔ تو اصل میں یہ سوال اس تناظر سے کر رہا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے نا وہ ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، بڑے باصول سیاست انہوں نے کی ہے، تو یہ لیکن ابھی آپ لوگوں سے جو آپ کے درینہ کارکن ہیں وہ آپ لوگوں سے جدا ہو رہے ہیں، جیسے زاہد خان صاحب چلے گئے ہیں، جیسے مطلب بلور فیملی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا چھوڑ رہے ہیں، تو یہ خدا نہ کرے بلور صاحب تو ہمارے ساتھی ہیں، جی اندازے تو کچھ اور جو بھی لوگ لگانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کوئی گیا نہیں، ہم یہ بھی بہت سارے لوگ آئے بھی ہیں، اس حوالے سے میں بات نہیں کر رہا، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ مشکلات پارٹیوں میں ہوتے ہیں اور مشکلات پارٹیوں کو فیس کرنے ہوتے ہیں۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سب یعنی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے یعنی ساری لوگ ہمارے پارٹی میں آ گئے، وہ آئے نہیں ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم سب کو شامل کریں، ہماری کوشش ہے کہ ہم سب یعنی اس دھرتی پہ اتفاق و اتحاد کے لیے باچا خان کے جھنڈے تلے سب کو اکٹھا کریں، یہ ہماری کوشش ہے۔ زاہد خان صاحب آپ کے یعنی تقریباً آپ کی ہم عمر ہی لگتے ہوں گے، یا اتنی ہی جس طرح آپ کی قربانیاں ہیں اس طرح ان کی بھی ہے، وہ کافی ان کے پرانے خدائی خدمتگار ہیں، تو وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ وہ تو ان سے پوچھے، چونکہ وہ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں تو مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ مسلم لیگ کا حصہ ہیں، تو وہ کبھی آپ کو موقع ملے تو ان سے انٹرویو لے لینا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک آخر میں اگر میں بات، چونکہ یہ باچا خان اور ولی خان کی برسی کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، ضرور بات کریں۔ 37واں برسی جو ہماری باچا خان کی ہے اور 19ویں برسی جو ہے وہ ہمارے ولی خان صاحب کی ہے۔ جی، باچا خان کی ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک ایسی شخصیت جس نے پختون جیسی قوم جو کہ پرتشدد مشہور ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دشمنوں کا
ایک سازش ہے جو انہوں نے کہ پختون یعنی پرامن قوم ہے، لیکن اس کے باوجود باچا خان نے عدم تشدد کا درس دیا جی، اور ان کو تعلیم کے حوالے سے یعنی ایک روشن فکر بنایا اور دشمن اور دوست میں فرق ظاہر کرنے کے لیے تعلیم سے روشناس کرایا. تو باچا خان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور پھر ہمارے 5000 سالہ تاریخ جو کہ تلوار اور بندوق اور لڑائیوں سے بری پڑی ہے، باچا خان نے اس تاریخی ورق کو الٹا کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی. یقیناً. آج لوگ کہتے ہیں کہ باچا خان کی یہ تو پرانی سوچ ہے. یہ پرانی سوچ نہیں، یہ جدید سوچ ہے. یعنی پرانی سوچ لڑنا، لڑائی، مارنا، مارکوٹائی، لوگوں کو ذبح کرنا، یہ پرانی سوچ ہے. نئی سوچ ہے کہ محبت دو، گلے سے لگاؤ، انسانیت سے پیار کرو، عدم تشدد کے حوالے سے بات کرو، دوسرے کو برداشت کرو، یعنی ہیومن رائٹس یعنی پہ یقین رکھو. اور یہ سب کچھ یعنی باچا خان نے ہمیں بتایا اور پختونوں نے اس پہ عمل کیا، اور ہم نے یعنی اس حوالے سے انگریز کو یہاں سے چلتا کیا. اور پھر ولی خان صاحب جیسے شخصیت یعنی اسٹیٹ مین جس کے بیان پہ لوگ اپنی یعنی پالیسیاں بنایا کرتے تھے، اس میں شک. اور اس کی ایک تاریخ ہے. اور پھر وہ اگر آج بھی ولی خان صاحب کا نام پاکستان کی جمہوریت سے مائنس کرے تو لوگ سمجھتے کہ یہاں تو سرے سے جمہوریت تھی ہی نہیں. یعنی پاکستان کے جو دو لخت ہوا تو کوئی تو بتائے کہ ایک ایسا بھی اپوزیشن کا لیڈر رہا ہو جو کہ ولی خان صاحب تھے. پھر جیل جانا، پھر جیل جس طریقے سے اس نے یہ میں ولی خان صاحب کی یہ بات بھی کر دوں کہ جو حیدرآباد جیل میں تھے تو ان سے مذاکرات لوگ کرنا چاہتے تھے حکومت. تو ولی خان صاحب نے کہا کہ ایسے مذاکرات نہیں ہوتے، میں جیل میں ہوں، تم آزاد ہو. تو آزاد اور قیدی کے مذاکرات نہیں ہوتے. اگر مجھ سے مذاکرات کرنے ہیں تو پہلے آزاد کرو پھر مذاکرات ہوں گے. آزاد نہیں کرو گے تو مذاکرات نہیں کریں گے. لوگ تو جیل میں بھی رہتے، مذاکرات بھی کرتے، مطالبات بھی کرتے. تو ولی خان صاحب اصولوں کے بندے تھے بالکل. اور بڑے یعنی نپی تلی بات کیا کرتے تھے. اور میں ان کی اس 19ویں برسی پہ یعنی ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ہم یہ عہد کرتے ہیں اس موقع پہ، چاہیے تو سب لوگوں کو کہ باصول لوگوں کی یعنی نقش قدم پہ چلے. باچا خان اور ولی خان صاحب وہ شخصیتیں ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو اس دھرتی پہ ہم امن بھی قائم کر سکیں گے اور ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیں گے. میاں افتخار حسین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ایک کافی ٹائم دیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اب اختتام ہوتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.